شہزادی اور ہاتھی۔ ایک زمانے میں ایک دور دراز علاقے میں شاہی باغ نامی ایک خوبصورت ریاست تھی۔ اس ریاست کے بادشاہ کا نام بادشاہ سلامت تھا، جو اپنی رعایا کی بہت دیکھ بھال کرتے تھے۔ ان کی ایک بیٹی تھی جس کا نام شہزادی زویا تھا۔ زویا اپنی خوبصورتی، ذہانت اور رحم دلی کے لیے مشہور تھی۔ اس کے گہرے بادامی رنگ کے بال، بڑی بادامی آنکھیں اور مسکراتا چہرہ سب کو اپنی طرف متوجہ کر لیتا تھا۔ شہزادی زویا کے پاس سب کچھ تھا، سونے چاندی کے محل، قیمتی کپڑے، نایاب زیورات اور ہر طرح کی سہولتیں، مگر پھر بھی اس کا دل اکثر اداس رہتا تھا۔ وہ محل کی بلند دیواروں میں قید ہو کر رہ گئی تھی۔ اسے باہر کی دنیا دیکھنے کا بہت شوق تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ جنگلوں میں گھومے، پہاڑوں پر چڑھے، دریاؤں میں تیرے اور پرندوں کے ساتھ اڑے، مگر بادشاہ سلامت کو ہمیشہ اس کی سلامتی کی فکر رہتی تھی، اس لیے وہ اسے محل سے باہر جانے کی اجازت نہیں دیتے تھے۔ ایک صبح جب سورج کی پہلی کرن محل کی بلندیوں کو چوم رہی تھی، شہزادی زویا اپنے کمرے کی کھڑکی سے باہر جھانک رہی تھی۔ اس کی نظر دور جنگل کے کنارے ایک بڑے ہاتھی پر پڑی، جو درختوں کے درمیان آہستہ آہستہ چل رہا تھا۔ ہاتھی کی چال میں ایک عجیب سی اداسی تھی، جیسے وہ کسی گمشدہ چیز کو ڈھونڈ رہا ہو۔ زویا کا دل اس ہاتھی کو دیکھ کر بھر آیا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ ضرور اس ہاتھی سے ملے گی۔ اس شام زویا نے اپنی وفادار سہیلی عائشہ کو اپنا راز بتایا۔ عائشہ اس کی پرانی سہیلی تھی، جو بچپن سے ہی اس کے ساتھ کھیلتی تھی۔ دونوں نے مل کر ایک منصوبہ بنایا کہ وہ رات کے اندھیرے میں چپکے سے محل سے نکل کر جنگل کی طرف جائیں گی۔ رات گئے جب سارا محل سو رہا تھا، زویا اور عائشہ نے سادہ کپڑے پہنے اور محل کے پچھلے دروازے سے نکلنے میں کامیاب ہو گئیں۔ جنگل کا راستہ تاریک اور ڈراؤنا تھا۔ درختوں کے پیچھے سے عجیب آوازیں آ رہی تھیں اور ہوا کے جھونکے درختوں کی شاخوں کو ہلا رہے تھے، مگر زویا کا عزم پہاڑوں جیسا مضبوط تھا۔ وہ ہاتھی کی آواز کی طرف بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ کافی دیر چلنے کے بعد وہ ایک ایسی جگہ پہنچی۔ وہاں ایک بڑا ہاتھی کھڑا تھا، جس کے لمبے دانت چاند کی روشنی میں چمک رہے تھے۔ ہاتھی کی آنکھوں میں ایک عجیب سی اداسی تھی، جیسے وہ کسی کو تلاش کر رہا ہو۔ زویا نے ہمت کر کے ہاتھی سے بات کی۔ سلام، میں زویا ہوں، تمہارا نام کیا ہے؟ ہاتھی نے حیرت سے زویا کی طرف دیکھا۔ اس کی آواز میں مایوسی تھی جب اس نے جواب دیا، تم یہاں کیسے آ گئی؟ یہ جنگل تم جیسی شہزادی کے لیے محفوظ نہیں ہے۔ میرا نام گجندر ہے، میں کبھی اس جنگل کا راجا ہوا کرتا تھا، مگر اب… اس کی آواز رک گئی۔ زویا نے نرمی سے پوچھا، مگر اب کیا ہوا گجندر؟ تمہیں کیا تکلیف ہے؟ گجندر نے گہری سانس لی اور اپنا دکھڑا سنانا شروع کیا۔ کچھ مہینے پہلے ایک ظالم شکاری نے میرے سہیلی میرا کو پکڑ لیا۔ میرا میری زندگی کا ساتھی تھی، ہم ہمیشہ ساتھ رہتے تھے۔ اب وہ مجھ سے دور ہے اور میں روز اسے ڈھونڈنے نکلتا ہوں، مگر اب تک ناکام رہا ہوں۔ زویا کا دل گجندر کے دکھ سے بھر آیا۔ اس نے فیصلہ کیا، گجندر، میں تمہاری مدد کروں گی، ہم مل کر میرا کو ڈھونڈیں گے اور آزاد کروائیں گے۔ گجندر کی آنکھوں میں امید کی ایک نئی کرن جگمگا اٹھی۔ اس نے کہا، تم ایک شہزادی ہو، تم کیوں میری مدد کرنا چاہتی ہو؟ زویا نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، کیونکہ دوستی میں کوئی ذات پات نہیں ہوتی اور ہم دوست ہیں، ہے نا؟ اس کے بعد زویا نے عائشہ کو محل واپس بھیج دیا تاکہ بادشاہ کو پتہ نہ چل سکے، اور خود گجندر کے ساتھ میرا کو ڈھونڈنے نکل پڑی۔ سفر کے دوران زویا اور گجندر کی دوستی گہری ہوتی گئی۔ گجندر نے زویا کو جنگل کے راز سکھائے، کون سے پھل کھانے کے قابل ہیں، کون سی جڑیاں دوا کا کام کرتی ہیں، اور کیسے جنگل کے جانوروں کی بولیاں سمجھی جا سکتی ہیں۔ زویا نے گجندر کو انسانی دنیا کے قصے سنائے، شاہی محلات کی کہانیاں، بادشاہوں کے جنگلی معرکے اور محبت کی داستانیں۔ ایک دن جب وہ ایک ندی کے کنارے سے گزر رہے تھے، انہیں ایک بوڑھا آدمی ملا۔ وہ دریا میں ڈوب رہا تھا۔ زویا نے فوراً گجندر کو حکم دیا اور گجندر نے اپنی سونڈ سے بوڑھے شخص کو بچا لیا۔ وہ شخص در حقیقت ایک جادوگر نکلا، جس نے زویا کی نیکی سے خوش ہو کر انہیں ایک جادوئی سیپی دی، جس سے وہ جنگل کے تمام جانوروں کی بولی سمجھ سکتی تھی۔ کئی ہفتوں کے بعد وہ ایک پہاڑی کے دامن میں پہنچے، جہاں شکاری کا قلعہ تھا۔ قلعہ اونچی دیواروں سے گھرا ہوا تھا اور اس کے گرد گہری کھائی تھی۔ زویا اور گجندر نے ایک منصوبہ بنایا۔ رات کے اندھیرے میں جب سب سو رہے تھے، زویا نے چپکے سے قلعے میں داخل ہونے کا راستہ ڈھونڈا۔ اس نے دیکھا کہ
میرا ایک مضبوط چین سے جکڑی ہوئی ہے اور اس کے پاس ایک شہکاری پہرا دے رہا ہے۔ زویا نے اپنی عقل کا استعمال کیا۔ اس نے جنگل کے چھوٹے جانوروں، گلہری خرگوش اور پرندوں کی مدد سے ایک شور مچانے کا منصوبہ بنایا۔ جب سب جانور مل کر شور مچانے لگے تو شکاریوں کا دھیان بٹ گیا اور زویا موقع پا کر میرا کے پاس پہنچ گئی۔ زویا نے میرا کی زنجیریں کھولنے کی کوشش کی مگر وہ بہت مضبوط تھی۔ تب گجندر نے قلعے کی دیواریں توڑ دی اور اندر داخل ہو گیا۔ اس کے بعد ایک زبردست جنگ چھڑ گئی۔ گجندر نے اپنی طاقت کا مظاہرہ کیا اور زویا نے اپنی چالاکی سے شکاریوں کو الجھا کر رکھا۔ آخرکار میرا آزاد ہو گئی۔ دونوں ہاتھی اکٹھے ہو گئے اور ان کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا، مگر ابھی جنگ ختم نہیں ہوئی تھی۔ شکاریوں کا سردار، ایک خطرناک آدمی جس کا نام شجاع تھا، اپنے ساتھیوں کے ساتھ ان کا راستہ روک کر کھڑا تھا۔ شجاع نے غصے سے چلاتے ہوئے کہا، تم نے میرا قیمتی ہاتھی چھین لیا ہے، تمہیں اس کی سزا بھگتنی ہوگی۔ تب زویا نے شجاع کے سامنے پیش قدمی کی اور بولی، تمہارا کون سا ہاتھی؟ یہ ہاتھی تو آزاد جنگل کا باسی ہے، تمہارا غلام نہیں، تم نے اسے ظلم سے پکڑا ہے۔ شجاع نے کہکا لگایا، اور تم ہوتی ہو مجھے سبق سکھانے والی؟ میں شہزادی زویا ہوں، بادشاہ سلامت کی بیٹی، اور میں تمہیں خبردار کرتی ہوں کہ اگر تم نے ہاتھیوں کو تنگ کیا تو تمہیں بادشاہ کی ناراضگی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ شجاع یہ سن کر ڈر گیا۔ اس نے فوراً ہتھیار ڈال دیے اور معافی مانگی۔ زویا نے اسے بخش دیا مگر اس شرط پہ کہ وہ کبھی بھی جنگل کے جانوروں کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اب میرا کو آزاد کرانے کے بعد زویا اور گجندر واپسی شاہی محل کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں زویا نے گجندر سے کہا، تم دونوں اب ہمارے ساتھ رہ سکتے ہو، میں بادشاہ سلامت سے کہوں گی کہ وہ تمہیں محل کے باغ میں رہنے دے۔ مگر گجندر نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، پیاری زویا، ہم جنگل کے باسی ہیں، یہی ہمارا گھر ہے، ہم تمہیں ہمیشہ یاد رکھیں گے اور تم جب بھی ہمیں ملنے آؤ گی ہم خوشی سے تمہارا استقبال کریں گے۔ جب زویا محل واپس پہنچی تو بادشاہ سلامت اسے دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ زویا نے انہیں پوری کہانی سنائی، گجندر سے ملاقات، میرا کو بچانے کا سفر اور شکاریوں سے مقابلہ۔ بادشاہ سلامت اپنی بیٹی کی بہادری اور عقل مندی سے بہت متاثر ہوئے۔ اس واقعے کے بعد بادشاہ سلامت نے ایک نیا قانون نافذ کیا۔ اب سے کوئی بھی شاہی باغ کے جنگلوں کے جانوروں کا شکار نہیں کر سکتا تھا۔ انہوں نے زویا کو ہر ہفتے جنگل میں جانے کی اجازت دی تھی تاکہ وہ اپنے دوستوں سے مل سکے۔ زویا اور گجندر کی دوستی نے پوری ریاست میں ایک نئی روایت قائم کی۔ لوگوں نے سیکھا کہ دوستی میں کوئی امیر غریب، چھوٹا بڑا یا انسان اور جانور کا فرق نہیں ہوتا۔ شہزادی زویا نے اپنی زندگی میں اور بھی بہت سے کام کیے مگر اس کی گجندر کے ساتھ دوستی ہمیشہ یاد رکھی گئی۔ آج بھی جب شاہی باغ کے باسی اپنے بچوں کو کہانیاں سناتے ہیں تو وہ شہزادی زویا اور ہاتھی گجندر کی دوستی کی کہانی ضرور سناتے ہیں۔ ایک ایسی کہانی جو ہمیں سکھاتی ہے کہ محبت اور دوستی کی طاقت کسی بھی رکاوٹ کو عبور کر سکتی ہے، اور یہ کہ ہر رشتے میں خلوص اور احساس ہی سب سے اہم ہوتے ہیں۔